لوگ آئیں گے تو وہ آہستہ آہستہ آتے جائیں گے. جو مرد حضرات ہیں ان کو اکثر کو طریقہ نہیں آتا، تو اس لیے ہم فی الحال شروع کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 2 دن کا اعتکاف سیشن ہے اور اس میں بنیادی طور پر اعتکاف کے جو شرعی احکام ہیں اور فضائل وغیرہ ان کو مختصراً بیان کیا جائے گا. ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف جو ہے وہ ایک سنت ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، اور یہ ایک قسم کا جو ہے قسم کی عاشقانہ عبادت ہے جس میں بندہ جو ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنے اور اس سے اپنے آپ کو بخشوانے کے جذبے سے اپنے آپ کو مکمل طور پر جو ہے وقف کر دیتا ہے. اور اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری احادیث سے یہ اعتکاف جو ہے وہ ثابت ہے، اور اس کی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فضیلتیں آگے آ جائے گی. اس سیشن کو بنیادی طور پر 8 نکات میں تقسیم کیا گیا ہے، یہ دیکھ لیجئے گا. پہلا نقطہ ہے اعتکاف کا ثبوت اور فضائل. دوسرا نقطہ جو ہے وہ ہے اعتکاف کا مفہوم، رکن اور شرائط. تیسرا ہے اعتکاف کی اقسام، اور چوتھا نقطہ ہے کہ نفلی اور سنت اعتکاف کے احکام. اور جہاں تک پانچواں نقطہ ہے وہ ہے اعتکاف کے آداب اور مکروہات. اچھا ایک منٹ، اس کو ریکارڈنگ پہ لگایا ہے یا نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، صحیح. ریکارڈنگ پہ نہیں لگایا ہو تو اس کو ریکارڈنگ پہ لگا لیجیے. پانچواں نقطہ جو ہے وہ ہے اعتکاف کے مکروہات، آداب اور مکروہات. نمبر 6 پہ اعتکاف کے مفسدات، یعنی کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 7 پہ اعتکاف کی قضا، اور نمبر 8 پہ خواتین کا اعتکاف. اچھا، ان عنوانات کو شروع کرنے سے پہلے ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ مردوں اور خواتین کے اعتکاف کے عمومی احکام تقریباً ایک جیسے ہیں. صرف اور صرف وہاں پر اس سے فرق پڑتا ہے جہاں مسجد کے ساتھ کوئی تعلق ہو جس حکم کا، یعنی جو چیزیں احترامی مسجد کی خاطر جو ہے وہ منع ہے تو وہ خواتین کے لیے منع نہیں ہے، جیسے کنگھی وغیرہ کرنا آگے آ جائے گا. تو باقی جگہ مردوں کے لیے اگر مسجد کا اعتبار ہے تو خواتین کے لیے معتکف، اور جس جگہ خواتین اعتکاف کرتی ہے اس جگہ کا اعتبار ہے. تو نکلنے، وہاں سے نکلنے وغیرہ کے احکام تو وہی ہوں گے جو مسجد کے ہیں، کہ مسجد سے نکلنا بلا ضرورت جائز نہیں ہے، تو خواتین کے لیے معتکف سے نکلنا بلا ضرورت جائز نہیں ہے. باقی عمومی طور پر زیادہ فرق نہیں ہے احکامات میں. تو ان ترتیب وار ان نکات کو مختصر دیکھتے ہیں، ان 8 نکات کو. سب سے پہلا نقطہ ہے کہ اعتکاف کا ثبوت اور اعتکاف کے فضائل. جہاں تک ثبوت کی بات ہے تو اعتکاف جو ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور جب قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہو تو پھر اسی پر جو ہے فقہا کا اجماع بھی ہے. قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے گھر کو پاک کرے کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے. تو یہاں عاکفین سے تقریباً جمہور علماء نے یہ رائے لی ہے کہ اس کا مطلب اعتکاف کا ہے. جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو کئی احادیث سے یہ ثابت ہے اعتکاف. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی احادیث ہیں، اس میں سے ایک مشہور حدیث یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات تک جو ہے رمضان کے آخری 10 دنوں میں جو ہے اعتکاف پہ بیٹھتے تھے. آگے جب فضیلت آئے گی تو اس فضائل کے اندر بھی چند ایسی احادیث ہے تو اس سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. بخاری میں ہے اس کی احادیث، مسند احمد میں اس کی احادیث ہے، ابن ماجہ میں، سنن ابن ماجہ میں اس کی احادیث ہے. تو تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں اس کی احادیث موجود ہے.
جب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے تو اسی لیے آج تک جو ہے پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اعتکاف ثابت ہے اور اعتکاف ایک عبادت ہے۔ جو ہے علامہ ابن منذر رحمہ اللہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، اور عمدۃ الفقہ وغیرہ میں بھی جو اردو کی کتاب ہے اس کو ثابت مانا گیا ہے، اجماع قرار دیا گیا ہے اس بات پر۔ فضائل کی بات ہے تو اس کی فضائل پر بہت ساری احادیث موجود ہے، کئی احادیث ہے اس پر۔ مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور یعنی اپنی وفات تک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، معجم الاوسط میں ہے، کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے، یہ نفل اعتکاف کی طرف اشارہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقوں کا آڑ بنا دیں گے۔ ایک خندق کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے، یہ روایت نمبر ہے 21,27,7۔ اس روایت میں کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے تھے، اور ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ گئے اور اعتکاف نہیں کر سکے، تو پھر جب اگلا سال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا، یعنی کہ سنت اعتکاف بھی اور اس کے ساتھ ساتھ 10 دن مزید نفلی اعتکاف پر بھی بیٹھے۔ تو ان تمام احادیث سے اور ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر جو ہے اعتکاف کا اہتمام کرتے تھے، اور خصوصی طور پر رمضان کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ بہت ہی اہمیت والا عمل ہے۔ اچھا، یہ چند فوائد ہے۔ بنیادی طور پر تو اعتکاف کے فوائد بے شمار ہے، اور سب سے بڑا فائدہ تو اس کا یہی ہے کہ بھئی یہ ایک خاص وقت کی ایک خاص عبادت ہے۔ رمضان ہو، رمضان تو ویسے بھی ایک ممتاز مہینہ ہے، پھر رمضان کا آخری عشرہ ہو، وہ پھر اور بھی خصوصیت والا ہے، اور اس آخری عشرے میں انسان پھر خاص اپنے آپ کو مکمل طور پر عبادات کے لیے وقف کرے، تو ان 3 باتوں کے مجموعے سے اس کی اہمیت جو ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہوگی۔ اس بات سے اس کے فوائد جو ہے وہ بہت سارے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ بھئی اس میں جو ہے لیلۃ القدر کی فضیلت کا بھی حصول بھی ہے، اور اعتکاف میں بیٹھنے والا، یعنی لیلۃ القدر کی فضیلت کا مطلب یہی ہے کہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، تو ممکن ہے کوئی رات آخری 10 دنوں میں کوئی رات ہوگی ایسی جو لیلۃ القدر والی ہوگی، تو اس میں عبادت ہو جائے گی۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا دنیاوی امور سے فارغ ہو کر یکسو ہو کر عبادت کرتا ہے، قرب الہی میں اپنے آپ کو پوری طرح عبادت میں لگا دیتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے فوائد ہے کہ شیطان کے چالوں سے محفوظ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت عطا ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پڑوسی اگر مسجد ہے تو اللہ تعالیٰ کی پڑوسی ہونے کا ایک شرف حاصل ہوتا ہے، اور خصوصاً طاق راتوں میں عبادت کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی چند فوائد ہے۔ اب بنیادی طور پر یہاں سے اعتکاف کا جو مفہوم، رکن اور شرائط کو دیکھتے ہیں، یہ دوسرا نقطہ ہے۔ یہاں سے ہے یہ دوسرا نقطہ، اعتکاف کا مفہوم، رکن اور شرائط۔ جہاں تک اعتکاف کا مفہوم ہے تو لغت میں تو اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے باب افتعال سے نا، رکنا، ٹھہر جانا، اور فقہ کے اندر یا شریعت کے اندر اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور ثواب کے حصول کے لیے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا۔ اب یہ عمومی طور پر چونکہ مردوں کے لیے ہے، تو یہاں پر مسجد کے بجائے اگر عورت کے لیے ہو تو وہ پھر الگ معنی ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور ثواب کے حصول کے لیے گھر کے ایک خاص جگہ میں ٹھہرنا، جہاں پر عمومی طور پر نماز ہوتی ہو، اس جگہ پر ٹھہرنا خواتین کا، تو یہ کہلاتا ہے اعتکاف۔ اس میں چونکہ وقت کی قید نہیں ہے کہ کتنے وقت کے لیے ٹھہرنا، کیونکہ اعتکاف کا ایک وسیع مفہوم ہے جس میں نفل، واجب، سنت سارے آ رہے ہیں، تو اس لیے ان سب کو یہ شامل ہے یہ تعریف، تو اس لیے اس میں وقت کی کوئی خاص ٹائمنگ نہیں بتائی کہ کتنے ٹائم کا ہوگا، تو وہ آگے انشاءاللہ سنت اعتکاف کی خاص ٹائمنگ ہے، وہ انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ تو یہ تو اس کا مفہوم ہے اعتکاف کا۔ اعتکاف کا بنیادی رکن کیا ہے؟
اعتکاف کا بنیادی رکن یہ ہے کہ مسجد کی حدود سے باہر بلا ضرورت نہ جانا، بنیادی رکن ہے اعتکاف کا، اور اسی رکن پر یہ اعتکاف سمجھ لیجئے کہ اعتکاف کا دار و مدار ہے۔ اگر ایک انسان بلا ضرورت اور بلا شرعی حاجت یا طبعی حاجت کے مسجد کی حدود سے باہر نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، خواہ ایک لمحہ کے لیے کیوں نہ ہو۔ اور اس پر آپ خواتین کو بھی آپ وہ کر سکتے ہیں کہ جس جگہ کو انہوں نے اعتکاف کے لیے مقرر کیا ہے گھر میں، وہاں سے شرعی اور طبعی حاجت اور ضرورت کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہ باہر جائیں گی تو رکن ٹوٹ جائے گا۔ جب رکن ٹوٹ جائے گا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ بنیادی رکن ہے کہ اپنے معتکف میں، یعنی جس جگہ اعتکاف کیا جا رہا ہے یا مسجد میں، اندر رہیں اور اس کی حدود سے بغیر ضرورت کے باہر نہ جائے۔ وہ کون سی ضروریات ہے جس کے لیے باہر جایا جا سکتا ہے، وہ آگے آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر اعتکاف کا رکن۔ تیسرا نقطہ ہے اعتکاف کی بنیادی شرائط۔ اعتکاف کے لیے علماء عمومی طور پر 6 شرائط کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلی شرط نیت، کہ نیت سے متعلق مزید تفصیلی احکامات تو آگے آئیں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ اعتکاف خواہ سنت ہو، نفل ہو یا واجب ہو، اس کے لیے نیت ضروری ہے، اور نیت کا ایک خاص وقت ہے۔ سنت اعتکاف کے لیے نیت کا ایک خاص وقت ہے کہ 21ویں رات سے پہلے غروب، یعنی 20 رمضان کے غروب آفتاب سے پہلے نیت کرے۔ اگر 20 رمضان کا غروب آفتاب ہو گیا اس کے بعد پھر نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ سنت اعتکاف کی بات کر رہا ہوں، تو اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے۔ عقل اور اسلام، یعنی کہ اعتکاف صرف وہی شخص یا وہی عورت کر سکتی ہے جو عقل مند ہو، مجنون اور پاگل نہ ہو اور کافر نہ ہو، مسلمان ہو۔ جنابت سے پاک ہو، یعنی مرد اور عورت جو ہے ان پر اگر غسل جنابت واجب ہے تو اس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص یعنی یہ ضروری ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے اعتکاف ٹوٹے گا تو نہیں۔ اگر جنابت اور اعتکاف میں ایک دوسرے میں یوں ٹکراؤ تو نہیں ہے کہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن گناہ ہوگا۔ جیسے کہ اب مرد ہے وہ تو مسجد میں ہوتا ہے تو جنابت میں مسجد میں جانا ممنوع ہے، اور اگر عورت ہے وہ معتکف میں ہے تو ٹھیک ہے، مسجد کے احترام والی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ جو ہے مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے جنابت سے پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ عورت کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا یہ تو بنیادی شرط ہے۔ حیض اور نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ جس عورت کو حیض ہو یا نفاس ہو وہ اعتکاف میں بیٹھ نہیں سکتی، اور اگر اعتکاف میں بیٹھ گئی ہے اور تب اس کو بیماری شروع ہو گئی، حیض یا نفاس شروع ہو گیا، تو بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مرد کا مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے، اور عورت مسجد میں نہیں جائے گی، بلکہ عورت کے لیے مسجد میں جانا مکروہ تحریمی اور ناجائز لکھا ہے، بلکہ عورت جو ہے وہ گھر کے اندر ہی اس جگہ کو خاص کرے، ایک خاص جگہ کو جس کو عمومی طور پر صاف ستھرا رکھا جاتا ہو، جہاں عمومی طور پر نماز پڑھی جاتی ہو، تو اس جگہ کو اپنے لیے خاص کرے۔ روزہ یہ ضروری ہے، خصوصاً واجب اور سنت اعتکاف کے لیے۔ نفلی اعتکاف کے لیے تو روزہ ضروری نہیں ہے۔ نفلی اعتکاف تو 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، آدھے دن کا بھی ہو سکتا ہے، آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے کوئی روزہ شرط نہیں ہے۔ سنت اور واجب اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ اگر تو روزہ کسی نے نہیں رکھا یا روزہ ٹوٹ گیا کسی کا، تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، خواہ عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہو یا بغیر عذر کے روزہ چھوڑا ہو، بہر صورت اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ آگے انشاءاللہ مزید تفصیل اس کی آ جائے گی کہ کن کن صورتوں میں جو ہے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر 6 شرائط ہے اعتکاف کی۔ اچھا جی، تیسرے نقطے کی طرف آتے ہیں کہ اعتکاف کی اقسام۔ اعتکاف کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں جن کا تذکرہ فقہا نے کیا ہے۔ ایک ہے اعتکاف سنت، دوسری قسم ہے واجب اعتکاف، اور تیسری قسم ہے نفلی اعتکاف۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سنت اعتکاف کا کیا مطلب ہے۔ سنت اعتکاف جو ہوتا ہے یہ ایک خاص وقت میں ہوتا ہے اور ایک خاص وقت تک ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ سنت اعتکاف یہ ہے کہ رمضان المبارک کے
آخری عشرے میں مکمل طور پر اعتکاف کرنا، یہ اعتکاف سنت اعتکاف کہلاتا ہے۔ اس کا ایک خاص ٹائم ہے، وہ ہے رمضان کا مہینہ ہو اور رمضان کے مہینے میں بھی آخری 10 دن ہو، ٹھیک، اور اس کے خاص وقت ہے کہ بھئی آخری 10 دن مکمل اعتکاف کیا جائے گا، کچھ وقت یا آدھے 5-6 دن میں جو ہے اعتکاف نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کو توڑ توڑ کے آدھا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی مزید تفصیلی احکامات آگے آ جائیں گے۔ دوسری قسم ہے واجب اعتکاف کی۔ واجب اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے نظر اور منت مان لی اعتکاف کی، تو وہ اعتکاف اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس نے ایک دن کے اعتکاف کی منت مانی ہو تو ایک دن، 2 دن کی منت مانی ہو تو 2 دن، تو جتنے دن کی اس نے اعتکاف کی منت مانی ہوگی اتنے دن اس پر اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ تو جتنے دن اعتکاف کی منت ہوگی اتنے دن اس پر اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور عمومی طور پر واجب اعتکاف چونکہ معاشرے میں بہت کم ہے، لوگ منت مانتے ہیں لیکن دیگر چیزوں کی، اس لیے اعتکاف کی منت بہت کم لوگ مانتے ہیں اور اس کے اتنے تفصیلی احکامات بھی نہیں ہیں، تو زیادہ تفصیلی احکامات سنت اور نفلی اعتکاف کے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آ جائیں گے۔ جہاں تک نفلی اعتکاف کی بات ہے تو نفلی اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی متعین ٹائم کے بغیر ہی کچھ بھی، مطلب مختصر سے لمحے کے لیے بھی ہو یا کچھ دیر کے لیے بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی ثواب کے حصول کے لیے مسجد میں اپنے آپ، یعنی مسجد میں یا ایک خاص خواتین کے لیے ہو تو اس خاص جگہ میں اعتکاف کی نیت کر کے جانا، یعنی ایک خاص جگہ ہے جہاں پر خواتین عمومی طور پر نماز پڑھتی ہیں، تو وہاں نماز کے لیے جاتے ہوئے یہ نیت کرنا کہ میں اتنے دیر میں یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے قرب ثواب اور اللہ تعالیٰ کے قرب اور حصول ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، تو بس وہ اعتکاف شروع ہو جائے گا، خواہ اگرچہ کچھ لمحے کے لیے ہو، تو اس کو نفلی اعتکاف کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تینوں کی واجب اعتکاف کی تو خیر اتنی زیادہ تفصیل احکامات نہیں ہیں، بس یہ انسان نے، اس کا بنیادی نقطہ یہی ہے، انسان نے جتنے دن کے اعتکاف کی نیت یا اعتکاف کی منت مانی ہو اتنے دن کا وہ اعتکاف کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے روزہ بھی رکھے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے منت مانی کہ میں اللہ کے لیے اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے 3 دن کا اعتکاف کروں گا، تو وہ 3 دن کا اعتکاف کرے گا اور 3 دن کا روزہ بھی ساتھ رکھے گا، پھر کیونکہ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہو سکتا، صرف نفلی اعتکاف ایسا ہے جو بغیر روزے کے ہو سکتا ہے، جو 1-2 منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے یہ اعتکاف۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں نفلی اور سنت نمبر 4 پوائنٹ کی طرف، کہ نفلی اور سنت اعتکاف کے احکام۔ نفلی اعتکاف کے بارے میں یہ چند نکات آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک تو یہ کہ نفلی اعتکاف کا مفہوم آپ کے سامنے میں نے بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو نفلی اعتکاف کہتے ہیں، خواہ جتنی بھی دیر کے لیے کیوں نہ ہو۔ نفلی اعتکاف ایک مستقل عبادت ہے اور اس کے لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو بھی مسجد جاتا ہو تو وہ نفلی اعتکاف کی نیت کر لے، تو جتنی دیر وہ مسجد میں رہے گا اتنی دیر اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ خواتین بھی کر سکتی ہیں کہ جس جگہ عمومی طور پر وہ نماز پڑھتی ہیں اور اس ایک جگہ کو خاص کیا ہوا ہے، تو جب بھی اس جگہ کی طرف جانا ہو تو اس جگہ پر نفلی اعتکاف کی نیت کرے اتنی دیر کے لیے، تو ایک نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اچھا، یہ بات بھی پیچھے بتا دی گئی کہ نفلی اعتکاف کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی مدت مقرر نہیں ہے، یعنی پورے سال میں کسی بھی ٹائم نفلی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، پورے سال میں کسی بھی ٹائم اور کتنی بھی دیر کے لیے ہو تو نفلی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عمومی طور پر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مردوں کے لیے تو خیر مسجد متعین ہے نماز کے لیے، تو وہ جب بھی مسجد جائے تو نفلی اعتکاف کی نیت کرے اور جتنی دیر وہ مسجد میں رہیں گے تو نفلی اعتکاف ان کا شمار کیا جاتا رہے گا۔ جہاں تک خواتین کی بات ہے تو عمومی طور پر بعض گھروں میں تو کچھ ایک خاص جگہ ہوتی ہے جہاں نماز پڑھنے کے لیے خاص کیا ہوتا ہے اس جگہ کو، تو ٹھیک ہے، جب بھی اس جگہ جانا ہو تو اعتکاف کی نیت کرے، نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن بعض گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی ایک خاص جگہ متعین نہیں ہوتی، پورے گھر میں کسی بھی جگہ
جو ہے مصلی بچھا کر اعتکاف شروع کر دیتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں پھر یوں کریں کہ جس جگہ عمومی طور پر نماز پڑھی جاتی ہو، جس جگہ پر یعنی اگرچہ اس کو نماز کے لیے خاص تو نہ کیا ہو، لیکن جس جگہ پر عمومی طور پر نماز پڑھی جاتی ہو، تو جب بھی اس جگہ میں جائے اور نماز پڑھنے کی نیت سے، تو وہاں پر پھر نفلی اعتکاف کی نیت کرے تو نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. اچھا، اسی طرح نفلی اعتکاف کے لیے روزہ بھی ضروری نہیں ہے. واجب اور سنت اعتکاف کے لیے تو روزہ ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن نفلی اعتکاف تو کچھ لمحے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے لیے روزہ بھی ضروری نہیں ہے. اچھا جی، عام دنوں میں بھی نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے اور رمضان میں بھی. رمضان میں تو زیادہ فضیلت ہوگی. اور اسی طرح تو بس خلاصہ یہی ہے کہ نفلی اعتکاف میں کوئی ٹائم، کوئی مدت وغیرہ نہیں ہے. نفلی اعتکاف کی وہ شرائط بھی نہیں ہے جو عام اعتکاف کی ہے کہ بھئی بلا ضرورت باہر نہ نکلے، کیونکہ نفلی اعتکاف میں آپ باہر نکل آئیں گے تو بس ختم ہو جائے گا اعتکاف. تو اس لیے عمومی طور پر یہ خواتین کے لیے زیادہ سہولت کا ہوتا ہے کہ کچھ جو خواتین جو ہے وہ گھروں میں ایک خاص جگہ پر اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہے، ان کے اعتکاف کو مکمل کرنا جب ممکن نہ رہے تو وہ پھر نفلی اعتکاف کرے. تو اس لیے اگر تو کسی مثلا خاتون نے اعتکاف شروع کر دیا سنت اعتکاف اور وہ ان سے ٹوٹ گیا مثلا 22-23 رمضان کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پھر آگے بیٹھے ہی نہ، مزید جو ہے وہ جتنا ممکن ہو ان کے لیے وہ بیٹھتے رہیں اور ثواب ملتا رہے گا. نفلی اعتکاف شمار ہوتا جائے گا. یعنی 22 رمضان کو اگر اعتکاف کسی وجہ سے ٹوٹ گیا اور دوبارہ بیٹھ سکتی ہے تو 23 کو یا 24 کو دوبارہ بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، اور دوبارہ جو ہے نفل اعتکاف کی نیت کرے. اور نفل اعتکاف چونکہ آسان بھی ہے تو جتنی دیر تک بیٹھے رہے اور باقی پھر جو ہے وہ نکل سکتی ہے اس جگہ سے. اچھا جی، سنت اعتکاف یہ بہت اہم ہے اور اس کے احکامات بھی بہت اہم ہیں. سنت اعتکاف کا مفہوم تو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ رمضان کے آخری عشرے میں جو ہے اعتکاف کرنا، اس کی ٹائم بھی مقرر ہے. اور اس کی ٹائم کا مطلب یہی ہے کہ رمضان کا آخری وہ عشرہ ہو، اور اس کے اوقات بھی متعین ہے کہ مکمل 10 دن ہو. یعنی اس کی ٹائمنگ انشاءاللہ آگے آئے گی ہر ایک نقطے کی. تو اس سے متعلق جو اہم باتیں ہیں وہ آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. یعنی اعتکاف سنت تو ہے، لیکن ہمارے لیے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو عمومی طور پر علماء نے اس کو سنتی مؤکدہ قرار دیا ہے، فقہا نے، کہ بھئی یہ سنتی مؤکدہ ہے. ٹھیک ہے، اور سنتی مؤکدہ کا مطلب یہ ہوگا کہ بار بار اگر کوئی اس کو چھوڑے گا تو اس کو گناہ ہوگا. صحیح ہے، زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ اعتکاف کرنا چاہیے. اگر ایک انسان مستقل طور پر اس کو ترک کرتا آ رہا ہے تو اس کو گناہ شمار ہوگا. البتہ بعض فقہا نے اس کو سنت مؤکدہ کے بجائے سنت علی الکفایہ قرار دیا. سنت علی الکفایہ کا کیا مطلب ہے کہ ویسے تو ہر ایک کو چاہیے کہ بھئی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرے، لیکن اگر کسی مسجد میں جو ہے کسی محلے سے کچھ لوگ بھی اعتکاف پر بیٹھ گئے تو سنت ادا ہو جائے گی، اور باقی لوگ بھی گویا کہ باقی لوگوں کو پھر گناہ وغیرہ نہیں ہوگا. تو یہ ہے کہ کچھ لوگ بھی، جس طرح فرض علی الکفایہ ہوتا ہے جیسے نماز جنازہ ہے، تو یہ سنت علی الکفایہ ہے کہ اگر کچھ لوگ بھی محلے سے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور اعتکاف کر لیتے ہیں تو باقی لوگوں سے بھی یہ ذمہ داری جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے، بلکہ باقی لوگوں کی طرف سے بھی یہ سنت ادا ہو جائے گی. اچھا، کتنے دن کا ہوتا ہے یہ ٹائم؟ میں نے بتا دیا تھا کہ بھئی مکمل آخری عشرہ، اگر وہ 10 دن کا ہے تو 10 دن، اور اگر 9 دن کا ہو گیا عشرہ تو 9 دن. صحیح ہے، تو مکمل 10 دن یا مکمل آخری عشرہ یہ اعتکاف کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر یہ درمیان میں تو اٹھ نہیں سکتے، 5 دن کے لیے 6 دن کے لیے یہ اعتکاف نہیں ہو سکتا، یہ پھر نفل اعتکاف میں بدل جائے گا. یعنی آگے ٹائم آ رہا ہے، یہ دیکھیے گا کہ یہ سنت اعتکاف جو ہے وہ کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے. تو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے نا وہ 21 رمضان کی رات سے شروع ہوتا ہے، اور جب عید کا چاند نظر آئے گا تو یہ اعتکاف مکمل ہو جائے گا. اب اس میں اعتکاف پہ بیٹھنے کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ اگر مرد ہے وہ سنت اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کو لازم اس پر یہی ہوگا کہ وہ 20 رمضان کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد چلا جائے. کیوں؟ تاکہ جب 20 رمضان کا سورج غروب ہو تو یہ شخص مسجد میں ہو. اگر 20 رمضان کا سورج غروب ہو گیا اور یہ ابھی تک مسجد سے باہر تھا
تو پھر اب اس کا سنت اعتکاف ادا نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ ایک لمحہ بھی باہر آ گیا تو اعتکاف سنت اعتکاف کا کچھ وقت باہر ہو گیا تو یہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک شخص 20 رمضان کو مسجد تو گیا ہوا ہے سورج کے غروب ہونے سے پہلے، لیکن اس کی اعتکاف کی نیت نہیں ہے، اور اعتکاف کی نیت وہ مغرب کے بعد جا کے وہ رات کو یا کسی اور وقت کرتا ہے تو بھی اس کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا، بلکہ دو باتیں ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ کہ 20 رمضان کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں ہونا، اور دوسری بات یہ کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے اعتکاف کی نیت کا ہونا، ان دونوں باتوں کا ہونا ضروری ہے، اور یہ پھر آگے جا کر عید کے چاند تک یہ اعتکاف رہے گا۔ تو خواتین کے لیے بھی یہ ضروری ہے، اگر ایک خاتون جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں تو جس جگہ کو معتکف کو انہوں نے اپنے لیے اعتکاف کے لیے خاص کیا ہے اس جگہ میں سورج 20 رمضان کے سورج مطلب افطاری سے پہلے پہلے اس جگہ چلی جائے، افطاری اس جگہ پر کرے اور اعتکاف کی نیت سے چلی جائے۔ اعتکاف کی نیت یہی ہے کہ بس ذہن میں یہ ہو کہ میں اعتکاف سنت اعتکاف کے لیے بیٹھ رہی ہوں آخری عشرے میں، تو بس ذہن میں یہ ہو تو یہی نیت ہے، کافی ہے، زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر سنت اعتکاف کا وقت۔ اب یہ نیت سے متعلق یہ باتیں آ رہی ہے، دیکھ لیجئے گا۔ اعتکاف کے لیے نیت کے بنیادی احکام، نیت کا ہونا ضروری ہے، یہ تو ذہن میں رکھیے گا، بغیر نیت کے تو اعتکاف نہیں ہو سکتا، یعنی بس ذہن میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ مسنون اعتکاف میں بیٹھ رہی ہوں، یا رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں، تو یہ نیت ہو جائے گی۔ البتہ زبان سے ادا کرے تو ٹھیک ہے، لیکن زبان سے یہ الفاظ ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا، سنت اعتکاف کی نیت جو ہے وہ میں نے جیسے پہلے آپ کو بتا دیا کہ 20 رمضان کے غروب آفتاب یعنی افطاری سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے، اگر تو افطاری کے بعد یہ نیت کریں گے تو پھر کوئی اعتکاف نہیں ہوگا، سنت اعتکاف پھر نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، اعتکاف کی نیت چاہے تو مسجد میں داخل ہوتے وقت کرے، داخل ہونے کے بعد کرے، داخل ہونے سے پہلے کرے، ہر صورت میں کر سکتا ہے، لیکن اس کے خاص وقت میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی جو ہے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے، یعنی کہ افطاری سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے۔ اچھا، یہ جو بات ہے یہ عمومی طور پر مردوں کو ضرورت پیش آتی ہے اس کی، خواتین کے لیے تو ٹھیک ہے، وہ جگہ جو جگہ انہوں نے اعتکاف کے لیے خاص کی ہے وہ جگہ ان کے لیے سمجھ لیجیے حدود ہے اعتکاف کی، لیکن مردوں کے لیے اعتکاف کی حدود کیا ہے؟ تو وہ ہے مسجد شرعی۔ دیکھیے مسجد جو کہلاتی ہے عرف کے اندر، وہ تو مکمل احاطہ مسجد کہلاتا ہے، جس میں غسل خانے اور وضو خانے اور مسجد کا گودام وغیرہ یہ چیزیں بھی عمومی طور پر عرف کے اندر مسجد میں شمار کی جاتی ہیں، لیکن اعتکاف جو کیا جائے گا یا اعتکاف کے لیے جو مسجد کی حدود ہے وہ یہ تمام حدود نہیں ہے۔ اعتکاف کے لیے مسجد کی حدود خاص ہے، وہ ذرا تنگ ہے، اس سے عمومی طور پر علماء مراد لیتے ہیں عینی مسجد، یعنی مسجد کا صرف وہ حصہ جس کو صرف اور صرف نماز کے لیے خاص کیا گیا ہو، تو صرف ان حدود کے اندر رہ کر ایک انسان جو ہے وہ اعتکاف کر سکتا ہے، اور اس حدود سے اگر کوئی شخص باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو جیسے وضو خانہ ہے وہ مسجد کی حدود میں داخل نہیں ہے، ایک شخص بلا ضرورت وضو خانے میں جائے گا، یا جس طرح کے بعض لوگ سگریٹ پینے کے لیے وضو خانے کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ غسل خانہ ہے، یہ مسجد کی حدود میں نہیں ہے، مسجد کا گودام ہے، امام اور مؤذن کا کمرہ ہے، جنازہ گاہ وغیرہ ہے، یہ چیزیں عمومی طور پر مسجد کی حدود سے خارج ہے، بلکہ مسجد کے سائیڈ سے اگر سیڑھیاں ہیں اوپر کی چھت کی طرف گئی ہیں تو وہ سیڑھیاں بھی مسجد کی حدود سے خارج ہے۔ اگر کسی نے مسجد کے اوپر جانا ہے تو وہ مسجد کے درمیان اگر مسجد کے بالکل وسط سے سیڑھیاں اوپر گئی ہے تو ٹھیک ہے، اس میں چڑھ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مسجد کے سائیڈ پر اگر سیڑھیاں ہیں تو اس سے ہو کر اوپر جانا، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، مسجد کا محراب چونکہ اس میں جا سکتا ہے معتکف، بالکل جا سکتا ہے۔ مسجد کا اندرونی حال جس میں نماز پڑھی جاتی ہے، برآمدہ جس میں نماز پڑھی جاتی ہے، صحن جس میں نماز پڑھی جاتی ہے، چھت، اس میں بھی عمومی طور پر وہ بھی مسجد کے حدود میں داخل ہوتا ہے، اس میں بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کے علاوہ جو وضو خانے وغیرہ ہے وہاں بلا ضرورت وضو کے لیے جا سکتے ہیں، وہ مزید تفصیل آگے آ جائے گی، لیکن مزید وہ نہیں جا سکتے۔ اور
مسجد کے اندر اپنے لیے کوئی جگہ خاص کر کے وہاں چادریں لگانا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، چادر لگائی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے بنیادی طور پر مسجد کی حدود۔ اچھا، اعتکاف کے آداب اور مکروہات۔ آداب تو یہی ہے کہ اعتکاف کے اندر جو چیزیں مکروہ ہیں ان سے بچا جائے۔ ہاں، اعتکاف کے اندر اپنے اوقات کو تلاوت قرآن، ذکر اور دیگر عبادتوں کے لیے یعنی اپنے اوقات کو خرچ کرے، دین کے سیکھنے سکھانے پر، صحیح اور معتبر دینی کتابیں پڑھے۔ ہاں، اسی طرح صرف بھلائی ہی کی بات کرے۔ علماء کہتا ہے کہ جو بھی بات کرنی ہو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ خاموشی کو عبادت نہ سمجھے کہ بھئی میں خاموش رہوں گا تو یہی عبادت ہے، نہیں، خاموشی عبادت نہیں ہے، لیکن فضول باتیں کرنے سے بہتر ہے خاموشی۔ اپنی مسجد یا جس جگہ میں اعتکاف کرے اس کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھے، یکسوئی کو متاثر کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرے، موبائل سے، بعض لوگ موبائلوں پہ گیم کھیلتے رہتے ہیں، یا کچھ مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں جو مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تو جو لوگ دوست اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہوتے ہیں وہ تراویح کے لیے آتے ہیں تو آدھا گھنٹہ 15 منٹ پہلے آ کر وہاں گپے مارتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک تو احترام مسجد کی بھی خلاف ہے، اور دوسرا جو ہے اعتکاف کے بھی خلاف ہے، تو اس لیے یہ ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ مکروہات میں یہی ہے کہ خاموشی کو عبادت نہ سمجھے۔ خاموشی ٹھیک ہے، بہتر ہے فضول باتوں سے، لیکن خاموشی کو عبادت سمجھنا اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ فضول بلا ضرورت باتیں نہ کرے۔ کوئی چیز مسجد کے اندر لا کر بیچنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ چیزیں مسجد کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، خواتین کے لیے نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ خواتین تو چونکہ جس جگہ کو خاص کرے گی اپنے لیے، وہ جگہ چونکہ مسجد نہیں ہے تو وہاں جو چیزیں احترام مسجد کے خلاف ہے وہ وہاں کر سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں اگر کوئی چیز عورت جو ہے وہ اپنے معتکف میں بیٹھ کر بیچتی ہے، بعض عورتیں ہوتی ہے جو آن لائن کاروبار وغیرہ کرتی ہیں، تو اگر وہ کوئی چیز اندر لے آ کر اپنے معتکف میں رکھ کر بیچ دیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے کوئی ممنوع، ٹھیک ہے، مطلب مناسب نہیں ہے کہ بات الگ ہے، لیکن یہ ہے کہ ناجائز اور حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، ٹھیک۔ اعتکاف کی حالت میں فحش اور بیکار باتیں، جھوٹے قصے، کہانیاں، ڈائجسٹ وغیرہ پڑھنا، ناول وغیرہ پڑھنا، یہ عمومی طور پر ہماری بعض بہنیں کرتی رہتی ہیں، تو یہ ناول وغیرہ پڑھنا یہ فضول چیزیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یعنی مسجد کے اندر رہ کر کوئی کاروبار وغیرہ منع ہے، تو اس لیے اگر مسجد کے اندر رہ کر آپ کمپوزنگ کا کام کرتے ہیں پیسوں پر تو یہ بھی مکروہ ہے، کپڑے سیتے ہیں یا کوئی تعلیم وغیرہ دیتے اجرت پر، تو عمومی طور پر اس کو علماء مکروہ کہتے ہیں کیونکہ احترام مسجد کے خلاف ہے۔ لیکن اگر عورت اس طرح کرتی ہے تو چونکہ وہ تو مسجد نہیں ہے تو اس لیے وہ اس میں اتنی وہ نہیں ہے، سختی نہیں ہے۔ بلا ضرورت موبائل فون وغیرہ استعمال نہ کرے، وہ تو بات تقریباً ہو گئی۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ بھئی جن چیزوں کو عبادت سمجھا جاتا ہے صرف وہ کرے، خصوصی طور پر تلاوت کرے اور نوافل پڑھے، ٹھیک ہے، دینی کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر کوشش کرے عبادت پر۔ موبائل سے جتنا ممکن ہو پرہیز کرے۔ بات کر سکتے ہیں موبائل سے، اگر کوئی آدمی فون کرتا ہے کسی کو اور موبائل استعمال کرتا ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن زیادہ استعمال، بلا ضرورت استعمال موبائل کا یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ مسائل پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے اور اعتکاف کے اندر سے وہ کسی سے واٹس ایپ پہ بات کرتا ہے یا فون پہ بات کرتا ہے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا یا نہیں، تو اس سے اعتکاف ٹوٹتا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا جی، یہ ہے پوائنٹ نمبر 6، اس کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے یہ کہ اعتکاف کے مفسدات یا اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے اعتکاف، سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر تو ایک آدمی نے روزہ نہیں رکھا اور اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، یا ایک آدمی نے روزہ رکھا تھا لیکن توڑ دیا دن کو تو اور وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، خواہ وہ روزہ اس نے کسی بیماری اور عذر کی وجہ سے توڑا ہو یا قصد جان بوجھ کر توڑا ہو، جیسے بھی کیا ہو، اس کا اعتکاف پر اثر نہیں پڑتا۔ یعنی روزے کے توڑنے نہ توڑنے کا جو گناہ ہے وہ تو الگ ہے، لیکن اعتکاف پر اس کا ڈائریکٹ اثر یہ پڑے گا کہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، خواہ روزہ کسی عذر کی وجہ سے ٹوٹا ہو یا جیسے بھی۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کو بیماری شروع ہو گئی، حیض شروع ہو گیا اعتکاف کے دوران، تو بس اعتکاف ٹوٹ گیا، اب اٹھ جائے اعتکاف سے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر تو
اس کے بعد اعتکاف کو جاری نہیں رکھ سکتے تو اٹھ جائیں، اور اگر جاری رکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر خاتون کی بیماری نہیں ہے یا کسی اور وجہ سے اس نے اعتکاف توڑا ہے، ٹھیک ہے، قضا تو بعد میں آئے گی، لیکن مزید نفلی اعتکاف کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، معتکف شرعی سے اجازت کے بغیر، یعنی شرعی اجازت کے بغیر مسجد سے نکلنا، مسجد سے نکلنا یا عورت نے اپنے لیے جو جگہ خاص کی ہے اس جگہ سے نکلنا، یعنی وہ جو حدود ہے اس سے بغیر ضرورت کے باہر نکلنا، خواہ جان بوجھ کر کوئی آدمی نکلے، غلطی سے نکلے، بھول کر نکل گیا، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وہ ضرورتیں کیا ہیں وہ آگے آئے گی۔ وہ ضرورتیں انسان کی اپنی، سمجھ لیجئے کہ وہ ضرورتیں دو قسم کی ہے جس کے لیے انسان مسجد سے یا عورت اس جگہ سے نکل سکتی ہے جس جگہ وہ اعتکاف کر رہی ہے۔ دو قسم کی ضروریات ہے، وہ بعد میں بھی اس کی تفصیل آ جائے گی، یہاں اس کو خلاصہ کے طور پر ذہن میں رکھے۔ ایک شرعی ضرورتیں ہیں، ٹھیک ہے، شرعی ضرورت عمومی طور پر مردوں کے لیے ہی پیش آ سکتی ہے، جیسے کہ نماز جمعہ کے لیے جانا یا اسی طرح، اور طبعی ضرورت یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، وضو ٹوٹ گیا وضو کے لیے جا رہا ہے، غسل لازم ہو گیا غسل کے لیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے گھر میں، اور تو یہ انسان اعتکاف والا خود جا کر گھر سے اپنے جو ہے وہ کھانا لا سکتا ہے۔ تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں طبعی ضرورت ہے، بعد میں مزید تفصیل بھی اس کی ہر ایک کی آ رہی ہے۔ اچھا جی، اب ذرا تفصیل دیکھیے کہ مسجد سے یا جس جگہ اعتکاف کے لیے انسان بیٹھا ہے، عورت بیٹھی ہے، اس کے لیے اس جگہ سے باہر جانا قضاء حاجت کے لیے کس حد تک جائز ہے۔ تو دیکھیے، قضاء حاجت جو ہے اس کے لیے مکمل طور پر انسان مسجد سے اور اس جگہ سے نکل سکتا ہے اعتکاف کے لیے، اگرچہ ضرور بہتر تو یہ ہے کہ بس جائے، قضاء حاجت مکمل کرے، وضو کرنا ہے تو وضو کرے اور فوراً مسجد آ جائے۔ ایسا راستے میں کسی سے گپے مارنا، وہاں بیٹھ کر کسی سے گپے مارنا، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ بنیادی مقصد اگر قضاء حاجت کے لیے ایک انسان گیا ہے تو اس کا اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا اگر راستے میں آتے جاتے بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی مسجد سے یا اعتکاف کی جگہ سے نکلا، قضاء حاجت کے لیے جا کے گیا تو بیت الخلاء مصروف ہے تو یہ وہاں انتظار میں کھڑا رہ سکتا ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل مقصد کی کسی باتوں وغیرہ کے لیے یا اس کے لیے اگر وہاں رکے گا تو پھر اعتکاف کے ٹوٹنے کا علماء نے لکھا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان گیا قضاء حاجت کے لیے، اس نے قضاء حاجت کیا، اب وضو کر رہا ہے یا وضو کے لیے آ رہا ہے اور وہاں کسی کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور باتوں میں لگ گیا، اصل قصدن یعنی بنیادی مقصد ہی اس سے باتیں کرنا ہو، اس کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اس سے بعض علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بس قضاء حاجت مکمل کرے اور فوراً واپس آئے۔ بعض علماء تو یہ لکھا ہے کہ مسجد کے اندر اگر وہاں مسجد کے آس پاس بیت الخلاء میں دشواری ہو رہی ہو یا نہ ہو تو گھر بھی جا سکتا ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ کسی کو پیشاب وغیرہ کے قطرے ہو تو اس قطروں سے بچنے کے لیے بھی باہر انتظار کر سکتا ہے اتنی دیر کے لیے۔ وضو کے لیے، اچھا جی، مسجد سے باہر وضو کے لیے بھی جا سکتے ہیں، غسل کے لیے بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وضو ایک ضرورت ہے، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر بہتر علماء نے یہ لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جس جگہ انسان اعتکاف میں بیٹھا ہے مسجد کے اندر ہی کوئی ٹپ وغیرہ کوئی چیز رکھ کر اندر ہی وضو کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر ضرورت ہے، وضو ٹوٹ گیا تو مسجد سے باہر جا سکتا ہے، جس جگہ عورت بیٹھی ہے اس جگہ سے باہر جا کر وضو کر سکتی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ اس صورت میں ہے کہ جب وضو ٹوٹ گیا ہو، اگر تو صرف ٹھنڈک کے لیے وضو کرنا ہے یا وضو پر وضو کرنا ہے اور اس کے لیے معتکف سے یا مسجد سے باہر نکل گئے تو وضو تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو جس وضو کے لیے معتکف سے یا مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے، اس سے وہ وضو مراد ہے کہ انسان کا وضو ٹوٹ چکا ہو اور وہ وضو کرنے کے لیے جائے۔ اگر وضو پر وضو کرنا ہے یا ٹھنڈک کے لیے وضو کرنا ہے تو پھر نہیں جا سکتا۔ اچھا، اسی طرح اگر یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ بنیادی طور پر تو ٹوتھ پیسٹ اور مسواک وغیرہ یا صابن سے منہ ہاتھ دھونے کے لیے باہر جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن وضو نہیں، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی ہے وہ مسجد سے یا اعتکاف کی جگہ سے وضو کے لیے نکلا یا غسل کے لیے نکلا جو اس پر لازم تھا، واجب تھا، تو پھر اس نے وضو کے دوران یا غسل کے دوران مسواک، ٹوتھ پیسٹ یا صابن وغیرہ استعمال کر لیا تو اس سے جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، کچھ بھی نہیں، نماز اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔
لیکن یہ ہے کہ اس پر فضول وقت ضائع نہ کرے، زیادہ وقت ضائع نہ کرے، جتنا ضروری ہو اتنا کرے۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کسی نے وضو نہیں ہے کسی کا، نماز کے لیے وضو کرنا ہے تو بھی جا سکتا ہے باہر، تلاوت کے لیے وضو کرنا ضروری ہو تو بھی جا سکتا ہے باہر، ٹھیک ہے، قضا نماز ادا کرنی ہو، کسی بھی قسم کی عبادت کے لیے وضو ضروری ہو، جا سکتا ہے، سجدہ تلاوت وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ لیکن بنیادی بات وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ بھائی وضو اگر پہلے سے ہے تو اس کے اوپر دوبارہ وضو کرنے کے لیے اگر جائے گا تو ٹوٹ جائے گا، اگر وضو نہیں ہے اور وضو کرنے کے لیے جا رہا ہے تو پھر نہیں ٹوٹے گا اعتکاف۔ تو یہ بنیادی نقطہ ہے، یہی حکم تقریباً غسل کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ غسل میں پہلا نقطہ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو فرض اور واجب غسل ہوتا ہے اس کے لیے ہی باہر جایا جا سکتا ہے، کسی کو احتلام وغیرہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ جا سکتا ہے باہر غسل کے لیے، بلکہ جانا ضروری ہے۔ اگر مسجد میں ہے تو فوراً نکلے، اور اگر فوراً نہیں نکل سکتا ہے تو اسی وقت تیمم کرے، اور جتنا ضروری ہو وہاں ٹھہرنا کہ بیت الخلاء کے غسل خانہ وغیرہ فارغ نہیں ہے تو اتنی دیر کے لیے تیمم کرے، اور پھر اس کے بعد جب موقع ملے تو فوراً باہر جائے اور غسل کر کے آ جائے۔ اچھا، یہ بات تو ہو گئی کہ غسل جنابت وغیرہ کے لیے تو باہر جا سکتا ہے، لیکن ٹھنڈک کے لیے غسل کے لیے اعتکاف کی جگہ سے باہر جانا درست نہیں ہے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد سے باہر جانا ہے، اعتکاف کی جگہ سے باہر جانا، بلکہ جمعہ کے جو مسنون غسل ہوتا ہے اس کے لیے بھی مسجد سے باہر جانا یا اعتکاف کی جگہ سے باہر جانا درست نہیں ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ بنیادی بات ذہن میں رکھیے گا کہ ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا ہے یا جمعے کے لیے غسل کرنا ہے، تو جس جگہ آپ اعتکاف کر رہے ہیں، مسجد ہے یا معتکف ہے، اس کے اندر رہ کر سکتے ہیں، باہر نکل کر اگر آپ کریں گے تو غسل تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، البتہ اگر کسی علاقے میں اتنی سخت گرمی ہے کہ جو اعتکاف کرنے والا ہے یا عورت ہے اس کے لیے مطلب مجبوری ہے غسل کرنا، اور انتہائی سخت گرمی ہے، اس کو برداشت کرنا ممکن نہ ہو، تو اس کے لیے پھر علماء نے طریقے بتائے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر مرد ہے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو ادھر اندر ہی کوئی انتظام کرے، مسجد کے اندر ہی، بعض جگہ دیکھا ہوگا آپ نے بعض مساجد میں انتظام ہوتا ہے کہ عارضی طور پر کچھ بڑے بڑے ٹپ وغیرہ لگا دیے جاتے ہیں جس کے پانی کے نکلنے کے لیے ایک راستہ بھی ہو، تو مسجد کے اندر ہی کہ تاکہ پانی، لیکن اس طور پر انتظام ہو کہ پانی مسجد کے اندر نہ گرے، ٹھیک ہے، ایسے بڑے بڑے ٹپ بنا لیا جائے تو اندر غسل کر کے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح خواتین جو ہے وہ معتکف کے اندر ہی، جس جگہ کو اپنے لیے خاص کیا ہے نا، اس جگہ کے اندر ہی کوئی ٹپ وغیرہ رکھ کر اس کے اندر غسل کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ علماء نے لکھا ہے، یہ بہت مطلب سخت حاجت میں ایک اور صورت کی گنجائش دی ہے کہ ٹھنڈک کے لیے اگر غسل کرنا سخت ضروری ہو اور تکلیف ہو، اور جس جگہ آپ اعتکاف پر بیٹھے ہیں یا بیٹھی ہیں اور اس جگہ میں انتظام نہیں ہو سکتا کوئی ٹپ وغیرہ کا، یا مطلب پانی نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور ٹھنڈ گرمی بھی وہ سخت ہے، بعض علاقوں میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے علماء نے سخت ضرورت میں یہ گنجائش دی ہے کہ بھئی جب آپ پیشاب وغیرہ یا قضاء حاجت کے لیے اپنے اعتکاف کی جگہ سے یا مسجد سے نکلے تو بنیادی نیت آپ کی یہی ہو کہ میں قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، ٹھیک، پھر اس کے لیے جا کر قضاء حاجت کرے، اور اس کے فوراً بعد اپنے اوپر کچھ پانی گرا کر جلدی جلدی جو ٹھنڈک کے لیے غسل ہے وہ کر لے اور فوراً واپس آ جائے۔ تو نکلتے ہوئے بنیادی نیت جو ہے، اصل نیت یہ ہو کہ قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، اور اس کے لیے نیت کے اندر اگرچہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہو کہ بھئی ٹھیک ہے میں قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہوں لیکن میں اپنے اوپر پانی بھی بہا دوں گا، یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ کہ اصلاً بنیادی مقصد قضاء حاجت ہو۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے اتنے دیر تک انتظار کریں کہ انسان کو پیشاب آ جائے، قضاء حاجت کی سخت ضرورت پڑ جائے، تو پھر انسان کی بنیادی نیت قضاء حاجت ہوگی، تو جب جائے گا قضاء حاجت کر لے اور اسی جگہ غسل خانے میں جلدی جلدی غسل بھی کر لے اور واپس آ جائے، تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ ہے ان لوگوں کے لیے جہاں سخت گرمی ہو اور ضرورت ہو، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو الرجی ہوتی ہے، اگر یومی نہ نہائے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ بھی یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ اصلاً اعتکاف کے لیے نہیں، قضاء حاجت کے لیے جائے اور پھر ضمنی طور پر جلدی جلدی ٹھنڈ غسل وغیرہ کر کے فوراً آ جائے، لیکن اس پر زیادہ وقت خرچ نہ کرے۔ اچھا، اعتکاف میں کلی کرنا، ہاتھ دھونا، مسواک کرنا، ٹوتھ پیسٹ کرنا، سر دھونا، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے لیے اگر آپ اعتکاف کی جگہ سے یا مسجد سے باہر جائیں گے تو آپ اعتکاف کی جگہ میں خواتین کے لیے بول رہا ہوں، مردوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے تو مکمل مسجد اعتکاف کی جگہ ہے،
तो मस्जिद से अगर बाहर जाएगा मर्द या औरत एतिकाफ की जगह से इन चीजों के लिए बाहर जाएगी तो उसका एतिकाफ टूट जाएगा, ये ज़हन में रखिएगा। अंदर रहकर कुली करे और बाहर थूके तो ठीक है। होता है बात जगह लोग मस्जिद के अंदर रहते हैं और खिड़की होती है तो उस खिड़की से कुली करते हैं या खिड़की से जो है वो टूथपेस्ट करके बाहर फेंकते हैं, ठीक है, या सर बाहर कर लेते हैं और मुकम्मल अंदर होता है तो कर लेते हैं। या औरत है वो एतिकाफ की जगह पे है और अंदर से कुली करके बाहर थूकती है या अंदर से कुली टूथपेस्ट वगैरह लगाए तो ठीक है, जायज है, कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर मर्द है तो फिर इस तरह करे कि मस्जिद के अंदर जो है वो गंद न पड़े। और इन सब कुली करने, हाथ धोने, मिसवाक, टूथपेस्ट, सर धोने, ये सारे काम आप इनके करने का एक और तरीका भी है कि आपका वुजू नहीं है और वुजू के लिए गए तो ये काम करें। आप क़ज़ाए हाजत के लिए जा रहे हैं और वहां ज़िमनी तौर पर ये काम करें तो भी कर सकते हैं, ठीक है, उससे एतिकाफ जो है वो नहीं टूटेगा। अच्छा जी, एतिकाफ वाले आदमी के लिए कंघी करना और बाल और नाखून वगैरह काटना, देखिए ये इन चीजों के लिए तो बाहर जाएगा तो एतिकाफ तो टूट जाएगा। मस्जिद से या औरत एतिकाफ की जगह से बाहर जाएगी कंघी करने, बाल नाखून काटने, तो एतिकाफ तो टूट जाएगा। अंदर रह कर सकता है या नहीं, तो अगर मर्द है उसको नहीं करना चाहिए क्योंकि मस्जिद के अंदर बाल वगैरह नाखून वगैरह गिरने का अंदेशा होता है। हाँ, अगर उससे बचने का ख्याल है, एहतिमाम है तो कर सकता है। और औरत के लिए तो कोई हरज ही नहीं है क्योंकि औरत तो मस्जिद में होती नहीं है, वो तो मतलब ये तो आदाब मस्जिद के खिलाफ है ना, बाल गिरना, नाखून गिरना। फिर भी एहतियात करना चाहिए कि वहां गिरे नहीं, लेकिन अगर करना चाहती है अंदर कंघी वगैरह बाल बराबर करती है, बाल काटती है, नाखून काटती है, कुछ भी तो कर सकती है। अच्छा जी, मुतकफ के लिए मस्जिद से बाहर वाले आदमी से बातचीत करना, दुआ सलाम करना, ये भी जायज है। एक आदमी क़ज़ाए हाजत के लिए जा रहा है और आते जाते लोगों से बातें कर रहा है तो कोई हरज नहीं, लेकिन इसके लिए खड़ा ना हो बाकायदा, जैसे मैंने आपको बता दिया कि बाकायदा मकसद बनाकर वहां इसी के लिए खड़ा रहे तो ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है। और अंदर रहकर मोबाइल वगैरह पे बातचीत कर रहा है तो भी जायज है, लेकिन ये कि फजूल वक़्त ज़ाया न करें इन चीजों पर। अच्छा, जिस्म या कपड़ों पर लगी निजासत धोने के लिए भी बाहर जा सकते हैं, ठीक है। क्यों? इसलिए कि ये शरीर जरूरत है एक किस्म की, तो जब ये जरूरत है तो इसकी वजह से भी बाहर जा सकते हैं। बाहर जाए और उस नापाकी को फौरन दूर करके फौरन वापस आ जाए, ठीक है। अच्छा, मुअतकिफ के लिए खाने पीने के जो अहकामात है वो तकरीबन वही है कि भाई मस्जिद के अंदर रहकर खाना पीना जायज है बिल्कुल, लेकिन अंदर ऐसा इंतजाम हो कि भाई मस्जिद में कोई गंदगी न फैले, और बाज लोग करते हैं ऐसा, तो करना इसमें कोई हर्ज नहीं। औरत के लिए तो खैर कोई हर्ज ही नहीं है, लेकिन ये है मुअतकिफ को खाने पीने की हाजत हो और कोई लाने वाला ना हो तो वो खुद जाकर ला सकता है भी, ठीक है। तो ये जो चीजें आदाब मस्जिद के खिलाफ है ये सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए इसमें कोई हरज नहीं है। अच्छा जी, नमाज जुम्मा के लिए दूसरी मस्जिद जाना ये मर्दों के लिए है। ये बहुत अहम नुक्ता है, ज़हन में रखिएगा कि देखिए जिस शख्स पर, देखिए दो चीजें अहम है, वो दोनों बातें पाई जाएगी। इन सारी तफसील का खुलासा दो बातें हैं। अगर वो दोनों बातें पाई जाएगी, देखिए एक बात तो ये है कि एक आदमी किसी ऐसी मस्जिद में एतिकाफ पर बैठा है जिस मस्जिद में नमाज जुमा नहीं हो रहा, एक। नंबर दो, और वो आदमी जिस मस्जिद में एतिकाफ में बैठा है वो मस्जिद शहर में हो या इसी जगह पर हो जहां के लोगों पर जुम्मा वाजिब है, यानी इस आदमी पर जुम्मा वाजिब है, तो ऐसा शख्स जो है वो फिर दूसरी मस्जिद में जुम्मे के लिए जा सकता है। अगर जिस मस्जिद में ये आदमी एतिकाफ पर बैठा है उस मस्जिद में जुम्मा हो रहा है और फिर भी ये कह रहा है कि नहीं भाई ये इमाम साहब अच्छी तकरीर नहीं करता, भाई मैं दूसरी मस्जिद में जाता हूं, तो इसका एतिकाफ टूट जाएगा। इसी तरह एक आदमी है गांव देहात में, हमारे यहाँ इस तरह कुछ बाज इलाकों में हुआ, दूर दूर के इलाकों से एतिकाफ वाले लोग आए थे, ऊपर देहातों से मस्जिद उसके लिए जुमे के लिए। तो अगर देहात में मस्जिद में आप एतिकाफ में बैठे हैं तो फिर आप शहर में जाएं और आगे बड़े कस्बे में जाएं नमाज जुम्मे के लिए, तो आपका एतिकाफ टूट जाएगा। क्यों? आप पर नमाज जुम्मा वाजिब ही नहीं है। तो जब नमाज जुम्मा आप पर वाजिब ही नहीं है तो बगैर वाजिब के आप नमाज जुम्मे के लिए जब जाएंगे तो आपका एतिकाफ टूट जाएगा, ठीक है। तो ये बुनियादी बात ज़हन में रखिए कि एक आदमी ऐसी मस्जिद में एतिकाफ में बैठा है जिस मस्जिद में नमाज जुम्मा नहीं हो रहा, एक बात, किसी वजह से नहीं हो रहा, तामीर वगैरह का काम है, कोई बात है। और दूसरी बात ये कि उस आदमी पर नमाज जुम्मा वाजिब है, उस इलाके में नमाज जुम्मा वाजिब होती है, ऐसा बड़ा कस्बा शहर वगैरह है, तो फिर जा सकता है दूसरी मस्जिद। अगर तो देहात में
اعتکاف میں بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جمعہ ہے اور میں آگے شہر میں یا بڑے علاقے میں جا رہا ہوں جہاں نماز جمعہ لوگوں پر واجب ہے، تو اور پھر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ نماز جمعہ سے متعلق ہے. اچھا، یہ بھی چند باتیں ہیں آخر میں یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اعتکاف کب توڑنا جائز ہے. یعنی کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور اس کے لیے اعتکاف برقرار رکھنا مشکل ہو، یا اس کو سخت علاج کے لیے مسجد سے باہر نکلنا پڑے یا اعتکاف والی جگہ سے باہر نکلنا پڑے، اعتکاف توڑنا جائز ہے، گناہ نہیں ہوگا. قضا لازم ہوگی، قضا کو ہم پڑھیں گے اگلے نقطے میں، لیکن گناہ نہیں ہوگا. کسی کے والدین یا بیوی بچے بیمار ہو گئے، انسان کے اوپر ان کے حقوق ہے، تو اس کے لیے نکل سکتا ہے، اعتکاف توڑ دے. ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہوگا، قضا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، جنازہ تیار ہے، کوئی بھی شخص جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے، اعتکاف توڑ دے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی سخت ضرورت ہو تو اعتکاف توڑ سکتا ہے، گناہ نہیں ہوگا. ہاں، قضا لازم ہوگی، قضا کی تفصیل انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے یہاں سے. تو پوائنٹ نمبر 7 سے انشاءاللہ کل والے سیشن میں انشاءاللہ 7 اور 8 والا پوائنٹ، یہ دونوں باتیں ذرا تفصیلی ہے. اعتکاف 7 والا تو اتنی تفصیلی نہیں ہے، لیکن خواتین کا اعتکاف جو نمبر 8 والا نقطہ ہے وہ ذرا تفصیلی ہے، وہ انشاءاللہ کل کر لیں گے. اور کل ہی پھر آپ کے سوالات کو بھی انشاءاللہ آخر میں دیکھ لیں گے. تو ابھی اگر آپ کا کوئی ذہن میں کوئی سوال ہوگا تو وہ گروپ میں کر لیجئے گا. یہاں اگر آپ کریں گے تو اس کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، ریکارڈنگ میں آپ کی آواز آ سکتی ہے، تو بہتر یہ کہ گروپ میں کر لیجئے. تو یہ پہلے ہم نے تقریباً 6 نکات پڑھ لیے ہیں، یہ پریزنٹیشن میں دے رہا ہوں تو اس کو دیکھ لیجئے گا آپ دوبارہ، اور جس کسی کو کوئی سوال ہو تو گروپ میں کر سکتا ہے. جی یہ فائل میں گروپ میں انشاءاللہ بھیج دوں گا. ٹھیک ہے، تو چلیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں، ریکارڈنگ بھی اس کی انشاءاللہ وہ کر لیں گے، اور پھر باقی انشاءاللہ کل. ٹھیک ہے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.